السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 24 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل، ان فرعونیوں کا مجھ پر قتل کا ایک الزام ہے کہ میں نے قبطی کو مارا تھا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اکیلا گیا تو کہیں وہ مجھے رسالت کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیں، جبکہ حضرت ہارون پر ان کا کوئی الزام نہیں۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ تمہیں ہرگز قتل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں انہیں آپ پر مسلط نہیں ہونے دوں گا، بلکہ آپ کو ان پر غالب فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، اور دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں میرے دیے ہوئے معجزات لے کر جاؤ، ہم اپنی مدد و نصرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہیں، اور جو تم کہو اور جو تمہیں جواب دیا جائے اسے خوب سننے والے ہیں۔
آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد ہے، تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے 400 برس تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا، اور اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دست مبارک میں عصا تھا، اور عصا کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ علیہ السلام مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہ فرمانے سے نہ رکے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر رات کے وقت فرعون کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب جہانوں کے رب کا رسول موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ فرعون کو خبر دی گئی، اور صبح کے وقت آپ علیہ السلام بلائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا کرنے کی، اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ علیہ السلام مامور کیے گئے تھے وہ پہنچایا۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد ہے، فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تو احسان جتاتے ہوئے آپ سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے شاہی محل میں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے محل میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے عمدہ لباس پہنتے تھے، اور اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے، اور اس کے فرزند کے طور پر مشہور تھے۔ فرعون نے مزید یہ کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمارے احسانات کے باوجود قبطی کو قتل کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو، کیونکہ تم نے ہماری نعمت کی شکر گزاری نہ کی، اور ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہے، موسیٰ نے فرمایا، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 19 اور 20 کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، میں نے قبطی والا وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نہ جانتا تھا کہ گھونسا مارنے سے وہ شخص مر جائے گا، کیونکہ میرا مارنا ادب سکھانے کے لیے تھا، نہ کہ قتل کرنے کے لیے۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا کہ اس کے بدلے تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تمہارے پاس سے مدین شہر کی طرف نکل گیا، اور مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے میرے رب عزوجل نے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ یہاں حکم سے نبوت یا علم مراد ہے۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام
غلام بنا کر رکھا۔ فرعون نے جو احسان جتایا تھا، اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلایا اور پہنایا، کیونکہ میرا تجھ تک پہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ تیرے اس عظیم ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی رہتا، اس لیے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جتایا جائے۔ اسے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کسی بچے کے باپ کو قتل کر کے بچہ گود میں لے اور اس کی پرورش کرے، پھر بڑا ہونے پر اس سے احسان جتلائے کہ بیٹا تو یتیم و لاوارث تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تو اس کے جواب میں وہ بچہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اپنا احسان اپنے پاس سنبھال کر رکھ، مجھے پالنا تو تجھے یاد ہے، لیکن یہ تو بتا کہ مجھے یتیم و لاوارث بنا کر کس نے بنایا؟ آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہے، فرعون نے کہا، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا اور اس نے اسلوب کلام بدلا اور یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی کہ سارے جہان کا رب کیا چیز ہے جس کے تم اپنے آپ کو رسول بتاتے ہو۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال چیز کی جنس کے بارے میں تھا، اور اللہ تعالیٰ چونکہ جنس اور ماہیت سے پاک ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر فرمائے جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سارے جہان کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے لائق گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں تو تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جو جواب دیا وہ فرعون کے سوال کے مطابق ہے۔ یاد رہے کہ یقین اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے حاصل ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی شان میں موقن نہیں کہا جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک